بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم تاریخ کے اس ظالم حکمران کی کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں جس نے انسانیت پر ظلم کی انتہا کر دی۔ ایک ایسا بادشاہ جو طاقت کے نشے میں اس مقام تک پہنچ گیا کہ دنیا سے کہہ بیٹھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ جی ہاں، یہ ہے فرعون کی کہانی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ غرور و تکبر کس طرح اس کے انجام کا سبب بنا۔ قدیم مصر اپنی طاقت، دولت، فوجی قوت اور حیرت انگیز تعمیرات کی وجہ سے دنیا کی مضبوط ترین سلطنتوں میں شمار ہوتے تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ صرف ایک شخص نہیں بلکہ ہر دور کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ مگر جس فرعون کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے وہ ایک انتہائی مغرور، بے رحم اور ظالم حکمران تھا۔ اس کی حکومت مضبوط تھی، خزانہ بے شمار اور بے شمار غلام اس کے ماتحت کام کرتے تھے۔ لیکن طاقت ہمیشہ انسان کو نہیں سنبھالتی، کبھی کبھی وہ غرور میں اندھا بھی کر دیتی ہے۔ فرعون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرعون اپنی طاقت کو دیکھ کر یہ سوچنے لگا کہ اس زمین پر اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ دریائے نیل اس کی سلطنت کو سیراب کرتا تھا۔ ہزاروں فوجی اس کے حکم پر چلتے اور لوگ اس کے سامنے جھک جاتے تھے۔ اسی طاقت نے اس کو ربوبیت کے دعوے تک پہنچا دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل خوف سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خوف یہ تھا کہ اس کی طاقت کو کوئی چیلنج نہ کر دے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ انہیں دن رات سخت محنت کرواتا، ان پر تشدد کرتا، ان کی عورتوں اور بچوں کو ترسائے رکھتا تھا۔ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی تعداد اس کو ڈرانے لگی۔ اس نے نجومیوں اور جادوگروں سے سن رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون پاگل ہو اٹھا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ یہ انسانیت کی تاریخ کے ظالم ترین احکامات میں سے ایک تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، جس شخص سے فرعون ڈرتا تھا وہی بچہ اس کے محل میں اس کی آنکھوں کے سامنے پلنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ نے الہام کیا کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا نیل میں بہا دیا جائے۔ صندوق پانی پر تیرتا ہوا فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے محبت ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے اس کے محل میں ہی پرورش پانے لگے۔ تقدیر نے فرعون کی کمزوری کو اس کے گھر میں ہی پیدا کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، مصر چھوڑا، نبوت ملی اور واپس مصر کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو میرا پیغام سنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں داخل ہوئے اور کہا کہ ہے فرعون، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ فرعون ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا تم مجھے سکھاؤ گے کہ خدا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات بھی دکھائے، عصا کا اژدہا بن جانا، ہاتھ کا نور سے چمک اٹھنا۔ لیکن فرعون کا دل گرفتہ نہ ہوا، وہ سچ جانتے ہوئے بھی تکبر میں ڈوبا رہا۔ فرعون نے ملک بھر سے بہترین جادوگر بلا لیے۔ اس نے اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے ذریعے شکست دی جائے۔ جادوگروں نے رسیاں اور سانپوں کا جادو دکھایا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن کر سب کو نگل گیا۔ تمام جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غضب میں آ کر ان سب کو قتل کر دیا، مگر ایمان کے نور کو نہیں بجھا سکا۔ بالآخر اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل مصر کو چھوڑ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر نکل پڑے۔ فرعون اپنی قوم کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ جب سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون، بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور اللہ کے حکم سے پانی پھٹ گیا، وہیں پر رستہ بنا اور بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے۔ فرعون اور اس کی قوم بھی پیچھے آئے، لیکن جب سمندر کے بیچ پہنچے تو اللہ نے پانی کو واپس لانے کا حکم دے دیا اور فرعون سمندر کی لہروں میں غرق ہو گیا۔ جو شخص دنیا میں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا وہی پانی میں ڈوب کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ آج بھی اس کی محفوظ لاش دنیا کو یہ یاد دلاتی ہے کہ غرور، ظلم اور تکبر کا ہمیشہ انجام تباہی ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔
آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔